بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو احکام قربانی واجب ہونے کی کیا شرائط ہیں، قربانی واجب ہونے کے لیے وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور قربانی کا بنیادی رکن اور اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے جانور کا گوشت، کھال اور جول صدقہ کر دو اور ذبح کرنے والے کسائی کو اجرت میں نہ دو۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1717 میں لکھا ہے۔ قربانی کی 3 اقسام ہیں، یعنی مالدار اور فقیر دونوں پر واجب ہے۔ فقیر پر واجب ہو، مالدار پہ نہیں، مالدار پر واجب ہو، فقیر پر نہیں۔ حدیث کی روشنی میں اسے دیکھتے ہیں۔ مالدار اور فقیر دونوں پر واجب اس صورت میں ہے کہ قربانی کی منت مانی، یہ کہا کہ اللہ پاک کے لیے مجھ پر بکری یا گائے کی قربانی کرنا ہے، یا اس بکری یا اس گائے کی قربانی کرنا ہے۔ فقیر پر واجب ہو، مالدار پر نہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ فقیر نے قربانی کے لیے جانور خریدا، اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہے، اور مالدار اگر خریدتا تو اس خریدنے کی وجہ سے قربانی اس پر واجب نہ ہوتی۔ مالدار پر واجب ہو اور فقیر پر نہیں۔ اس کی صورت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے قائم رکھنے کے لیے جو قربانی واجب ہے وہ صرف مالدار پر ہے۔ قربانی کی دعائیں کیا ہیں؟ جانور کو لٹانے کے بعد قبلہ رخ ہو کر یہ دعائیں پڑھنی چاہیے، اور ذبح کرنے کے ٹائم یہ دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ کی اللہ اکبر۔ ذبح کرنے کے بعد کی یہ دعا ہے جسے پڑھنا چاہیے۔ قربانی کی فضیلت۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ ترمذی شریف میں ہے کہ یوم نحر میں ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ طبرانی شریف میں ہے کہ جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے پردہ ہوگی۔ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ شریف ہی میں ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے۔ قربانی کے مسائل۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے جو نصاب کا مالک ہے، یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زیادہ جو ہے مال ہے، اور زائد سامان اتنا ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس قیمت کے برابر رقم ہو، یا رہائش کے مکان سے زیادہ مکانات یا جائیداد وغیرہ ہو، یا ضرورت سے زیادہ گھریلو سامان ہو جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، یا مال تجارت یا شیئرز وغیرہ ہو، تو اس کے لیے 1 حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کے مال، رقم یا ضرورت سے زائد سامان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے، اور تجارتی ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ ذی الحجہ کی 12 تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے مالک ہو جائے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے نصاب کے برابر مال یا ضرورت سے زائد سامان کا مالک بن جائے تو بھی اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جس کے پاس رہائش کے مکان کے علاوہ زائد مکان موجود ہے، ہوا تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو، ضروری مکان کے لیے پلاٹ کے علاوہ پلاٹ ہیں، ضروری سواری کے علاوہ دوسری گاڑیاں ہیں، تو یہ شخص قربانی کے حق میں صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تجارتی سامان ہوا کوئی بھی چیز ہو، اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کے مالک پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی کی تعریف کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص سن میں بانیت ثواب ذبح کرنا قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو اس امت کے لیے باقی رکھی گئی ہے، اور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ ارشاد خدا بندی ہے، یعنی اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کے متعلق چند احادیث بھی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم نحر یعنی
10 ذی‌الحج میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانا یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھر کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جائے گا، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وسعت اور قربانی نہ کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ فرمایا ہر بار کے مقابلے ایک نیکی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو یا اس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، نہ اس کے جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ جانور میں کوئی عیب نہ ہو۔ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو کہ قیمت میں اعلیٰ اور خوب فربا ہو۔ قربانی کس پر فرض ہے؟ قربانی واجب ہونے کی شرائط یہ ہیں: اسلام یعنی مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے۔ یوسف بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ لوگ نماز پڑھ چکے تھے تو دیکھا ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں ایک دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز سے پہلے ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا تو اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کے لیے اس طریقے کو پا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے ناخن اور بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ہی حال پر رہنے دے۔ محرومین کی طرف سے قربانی کرنا کیا جائز ہے؟ محرومین کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ سنن ابی ماجد 3122 حدیث میں ہے۔ بعض علماء کا اس امر میں اختلاف ہے، لیکن میت کی طرف سے صدقہ کرنا جائز ہے، یعنی اصال ثواب کے طور پر اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ قربانی واجب ہونے کی شرائط کیا ہے؟ اس کے لیے مسلمان ہونا، غیر مسلم کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی بالغ پر قربانی واجب ہے۔ عاقل ہونا، یعنی کہ قربانی کرنے والا عاقل ہو۔ مجنون پر قربانی واجب نہیں اگر وہ صاحب نصاب بھی ہے۔ مقیم ہونا، قربانی واجب ہونے کے لیے مقیم ہونا ضروری ہے، کیونکہ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے اگر وہ صاحب نصاب بھی ہو۔ صاحب نصاب ہونا، قربانی واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، کیونکہ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہوگا اس پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو، ہوا وہ مرد ہے یا ہوا وہ عورت ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو شخص قربانی کے 3 دنوں یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ میں صاحب نصاب ہو۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص قربانی کے ان 3 دنوں سے پہلے صاحب نصاب تھا یا ان 3 دنوں کے بعد صاحب نصاب بنا لیکن قربانی انہی تینوں دنوں میں صاحب نصاب نہیں تھا تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں 12 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت صاحب نصاب بن گیا تھا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی تھی۔ ایسی صورت میں اگر قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنے کا موقع نہیں ملا، قربانی کے ایام ختم ہونے کے بعد اب درمیانے درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت کے مستحق زکوٰۃ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب یہی جانور مستحق زکوٰۃ یعنی کہ صدقہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کے ایام میں جانور ذبح کرنا ہی ضروری ہے، کیونکہ قربانی کا رکن ہے، اسی لیے عبادت جانور قربان کر کے ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرنا ہرگز جائز نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی صاحب نصاب شخص نے قربانی کے ایام میں قربانی نہیں کی، یہاں تک کہ 12 ذی الحجہ کا سورج غروب ہو گیا یعنی قربانی کے 3 دن ختم ہو گئے، ایسی صورت میں اب درمیانے درجے کے بکرے یا دمبے کی قیمت مستحق زکوٰۃ صدقہ کرنا ضروری ہو گیا ہے۔
اگر جانور خریدنے کے باوجود بھی قربانی کے ایام میں قربانی نہ کر سکا تو اب بھی جانور زکوٰۃ مستحق صدقہ کرنا ضروری ہو جائے گا اس شخص کے لیے۔ اور یہ تھی احکام قربانی واجب ہونے کی شرائط اور قربانی کے وقت کے لیے صاحب انصاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔